بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تعلیم قرآن کی اہمیت۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، وہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ در حقیقت اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، وہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ در حقیقت اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی صرف زبانی طور پر کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کافی نہیں جب تک کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ زبان سے تو ہر شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جب تک وہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپنے اس دعوی ایمان میں سچا نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ وہ 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح طریقے سے اس طرح تلاوت کرنا جس طرح وہ نازل ہوا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے حقائق اور معارف کو اپنے دل میں اتارنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا۔ اگر قرآن کریم کے یہ 3 حقوق کوئی شخص ادا کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر ان 3 میں سے کسی ایک حق کی ادائیگی نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلا حق ہے صحیح طریقے پر تلاوت کرنا۔ آج کل لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا مینا کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، جب تک کہ انسان اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہ ہو۔ اس طرح بچوں کو قرآن کریم رٹانے سے کیا حاصل ہے؟ الیاذ باللہ۔ یاد رکھیے، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا، قرآن کریم نے ان کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ ان مقاصد میں 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا۔ ایک طرف فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسری طرف فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ لہذا تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد ہے اور ایک مستقل نیکی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر تلاوت کرے یا بے سمجھے تلاوت کرے۔ اور یہ تلاوت حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ۔ اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی بے وقت چیز نہیں کہ جس طرح چاہا تلاوت کر لیا، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو باقاعدہ تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی تعلیم دی کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر 2 مستقل علوم وجود میں آئے جن کی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ ایک علم تجوید، دوسرا علم قرات ہے۔ علم تجوید یہ سکھاتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کس حرف کو کس طرح نکالا جائے گا اور کس حرف کو نکالنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس علم کے اندر وہ طریقہ بتایا گیا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھا۔ اور اس علم پر بے شمار کتابیں موجود ہیں جس میں علماء کرام نے محنت کر کے اس علم کو مرتب کیا ہے۔ اس علم کی مثال دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں اور کس طرح الفاظ کو زبان سے نکالا جاتا ہے۔ یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ علم آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ آج پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم پڑھا تھا اور جس طرح آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا، الحمدللہ اسی شکل و صورت میں وہ قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے۔ کوئی شخص اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکا۔
دوسرا قرات کا علم ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم پڑھنے کے کئی طریقے بھی نازل فرما دیے گئے کہ اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کو علم قرات کہتے ہیں۔ اس علم کو بھی امت مسلمہ نے جوں کا توں محفوظ رکھا اور آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک کسی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دوسری منزل پر قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا پہلی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی تک کیسے پہنچے گا؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ لہذا جس شخص نے الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ اگرچہ بعض علماء نے تو اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ خود الف 3 حرفوں پر مشتمل ہے، الف لام اور فے، اور لام بھی 3 حرفوں پر مشتمل ہے اور میم بھی 3 حرفوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ 9 حروف ہوئے اور ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، تو اس طرح 90 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنی فضیلت قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آگے فرمایا نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ نیک کام کرو گے تو تمہیں 90 روپے ملیں گے، تو اس کی ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم نہیں، لیکن یاد رکھیے یہ نیکیاں ہی در حقیقت آخرت کی کرنسی ہیں۔ جب تک یہ ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے، اس وقت تک اس نیکی کا اجر و ثواب اور اس کا حقیقی فائدہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی اور آخرت کا اور برزخ کا عالم شروع ہوگا تو اس وقت تم وہاں نہ تو پیسے ساتھ لے جا سکو گے اور نہ روپے ساتھ لے جا سکو گے۔ وہاں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ کتنی نیکیاں اپنے اعمال نامے میں لے کر آئے ہو۔ اس وقت ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت مستقل فضیلت کا باعث اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا معمول رہا ہے کہ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت نہ کر لیتے، اس وقت تک دنیا کے دوسرے کاموں میں نہیں لگتے تھے۔ صبح کے وقت مسلمانوں کے محلے سے گزریں تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور تلاوت کی آواز آنا یہ مسلمانوں کے محلے کی نشانی تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے ایک طرف کفر و شرک سے بھی آزادی حاصل کر لی اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات سے اور دین سے بھی آزاد ہو گئے، اور اب ہر سال آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو گئی، لیکن ایسی آزادی حاصل ہوئی کہ اس کے بعد ہم دین سے بھی آزاد ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے، بلکہ فسق و فجور کا بازار گرم ہے۔ اسی کو ہم نے آزادی کا نام دے دیا، اور اب ہماری پوری قومی عذاب بھگت رہی ہے۔ آگے تھوڑی تفصیل اور ہے، قرآن کریم کی لعنت سے بچیں، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔